آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں میں بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا، ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جدوجہد کچھ اور ہے۔ اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی۔ اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے۔ وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں، اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے، انہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، انہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو، ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ
کہ میرے خامن نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا دنگا پریشانی بتا رہے ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں یعنی دکھی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کر دے جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے 2 آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جدوجہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔
तो अल्लाह से राजी रहें, आपके तसव्वुरात में शिकवे पैदा ना हो, शिकायतें ना हो, उलझे नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है मेरी बड़ी शान है, तो मेरे ऊपर मुश्किलात क्यों आती हैं। दोस्त अक्सर कहते हैं जी मैं सदका भी देता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, दिल किसी का ना दुखे इसके लिए भी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा जिंदगी का मिजाज ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरे लहजे से, अंदाज से, उठने बैठने से अजियत ना पहुंचे, लेकिन फिर भी मुझे मसाइब आते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप इबादत करें, मेहरबानी फरमाएं, तजारत तो ना करें। आपकी राय ये है कि मैंने सदका दे दिया, मुसीबत कोई ना आए, मैंने नमाज पढ़ ली, मुशक्कत कोई ना आए। तो कानून कुदरत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा तकलीफें आती अंबिया पे हैं, और हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का लाडला महबूब हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें आई। ये आप अल्लाह की रजा पे राजी रह के तो देखें, आपके मिजाज में कमाल बुर्दबारी पैदा हो जाए, एक ठहराव आएगा। ये दोस्त इंतजामात कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामों के, इज्तिमात के, महफिल के, तो मैं एक ही बात सबसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने ना बुर्दबार रहना है, आपने तहम्मुल से रहना है। हम देहाती लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियां होती थी ना, तो शादियों पे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, तो सिर्फ ये फिक्र नहीं होती थी कि खाना पूरा हो जाए, सिर्फ इतनी फिक्र नहीं होती थी कि इनके सोने का इंतजाम हो जाए, एक फिक्र और भी होती थी कि बंदे बड़े इकट्ठे हुए हैं, सारे बरादरी इकट्ठी हुई है, कि लड़ ना पैन आपस में। हमारे यहाँ ना चढ़ाने वाले ज्यादा खतरनाक नहीं होते, चिढ़ने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो जरा सी बात पे गुस्से में आ जाए, जरा सी बात पे चिढ़ जाए, कहीं सुकून ही नहीं, ठहराव ही नहीं जिंदगी में। अल्लाह की रजा पे राजी रहे। मेरे रब ने जहां मुझे रखा है सबसे ज्यादा बाकमाल रखा है। जहां मैं हूं खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप अपने रब की रजा पे राजी रहें कि मेरी जहां ड्यूटी है, क्या ही बात है, मेरी जहां ड्यूटी, हजरत सिद्दीक अकबर को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, लेकिन जनाबे बिलाल हबशी के पास मदीने वाले महबूब के मेहमानों की जिम्मेदारियां थी, मस्जिद नबवी की कुंजियां थी। कमाल उनका भी बड़ा है और कमाल बिलाल हबशी का भी बड़ा है। हालांकि वो तो मस्जिद में झाड़ू देते थे, खिदमत करते थे। तो आप अल्लाह की रजा पे राजी रहें, जहां रब ने आपको रखा है, जिस मकाम पे रखा है, वहां आप राजी रहें। आपको इत्मीनान महसूस होगा, आप सुकून में आ जाए, दिल में ठंडक महसूस करें, परेशानियों से निकलेंगे। ये हदीस देखिए, इमाम गजाली ने लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ना सहाबा की एक जमात आई। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमानदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है? तुम साहिब ईमान हो तो दलील क्या है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जरा दलील सुनना। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुसीबत आए तो सब्र करते हैं, नेमत मिले तो शुक्र करते हैं, और या रसूलल्लाह रब जो फैसले कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। हुजूर फरमाने लगे, काबे के रब की कसम, तो वाकई ईमानदार लोग। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पे राजी हो, अगर तुम नेमतों पे शाकिर हो, मसाइब पर साबिर हो, तो तुम वाकई मोमिन हो। तो ये याद रखें अच्छी तरीके से कि हमेशा अपने आप को अपने रब के फैसलों पे राजी रखें। हमेशा कोशिश करें कि मुकद्दर से शिकवा न करें, तकदीर से शिकायत न करें। जो हमें नहीं मिला उसके बारे में अपनी तबीयत के अंदर तड़प और तलब ना पैदा करें। बस जो फैसला रब ने कर दिया उस फैसले पर हमेशा राजी रहें। ये करके देखें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे, हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा, पुल सिरात देखी है? कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिजान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा, अच्छा तुम बड़े खास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे, करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राजी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राजी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले।
اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں۔ اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہے، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤ وظیفہ آپ کو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے، چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی۔ اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں۔ تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ لیکن ہماری طبیعت کی بے چینی، ہمارے مزاج کی بے قراری، ہمارے لب و لہجے کا وہ عالم کہ ہم خوش نہیں ہوتے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی گھر میں لے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، ان کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے، خوش نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک صاحبزادے بیمار تھے۔ یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں۔ اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر۔ اللہ کا فیصلہ ایک کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے۔ تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے، وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا، ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے ملتے، ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے، اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا۔ فرمایا میرے رب کا فیصلہ کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ گویا اب جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی، وہاں کرم ہی کرم ملے گی۔ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گی،
जब तक मेरी ड्यूटी थी तो मैं परेशान था, बेचैन था, बेकरार। अब तो हाजिर बारगाह हो गया और मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। जब तक अल्लाह ने चाहा बेटा मेरे पास रहा, और जब अल्लाह ने चाहा अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह में बुला लिया। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, हमेशा इस बात को अपने जहन में बिठाइएगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी अल्लाह के फैसलों पर शिकवा करना और अल्लाह के फैसलों पर इजहार नाराजगी करना, माज अल्लाह, इससे अपने दामन को हमेशा बचा के रखें और पनाह में रखें अपने दामन को कि कभी भी इंसान इस तरह का ना हो जाए। मैं देखता हूं शदीद बेचैनी ये हमारे माहौल में, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो लोगों से शदीद एक दूसरे से हमारी तबीयतें खिंच जाती हैं और तनाव और खिंचाव पैदा हो जाता है और फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हत्ता के बाज़ लोग माज़अल्लाह इंतहाई कदम उठाते हैं, खुदकुशी की तरफ बढ़ जाते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का हम ऐसा रुझान देखते हैं कि वो अजीब परेशानी कुन गुफ्तगू करते हैं, बस उसका इरादा था मुल्क से बाहर जाने का और वो हालात साजगार नहीं हुए, किसी वजह से नहीं जा सका। तो भाई सारे लोग नहीं जा पाते। आप ढेर सारे लोगों से पूछ लीजिएगा कि वो जिंदगी में कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का इरादा करम उनके लिए कुछ और था। और ये एक ऐसी अल्लाह की तौहीद की अलामत है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैंने इसी से तो रब को पहचाना है कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ जो मेरा रब चाहता था। फरमाते, मैंने किसी काम के लिए सारे असबाब जमा कर लिए, जब नहीं हुआ तो मैं समझ गया ये करना मेरे अल्लाह ने है। तो मेरे अजीज, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी उसके होने की अलामत है कि आप उसकी रजा पे राजी रहें। हजरत इब्ने वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुस्तजाबु दावात थे, जो दुआ मांगते थे कबूल हो जाती थी। अल्लाह का उन पर खास इनाम था और ये बात बड़ी मशहूर हो गई, दूर दूर से लोग उनके पास दुआएं कराने आते। खुद वो नाबीना थे, बेनाई नहीं थी। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप अपने लिए भी दुआ कर लें। तो फरमाने लगे, मेरे रब ने बड़ा अरसा मुझे आंखों का नूर अता किया है, अब वो ले गया है तो मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। अब उसमें होता क्या है, दुख और तकलीफ और अल्लाह के फैसले पे राजी रहने में ना एक खास लज्जत भी है। सिर्फ सुखों का मजा नहीं होता, दुखों का भी मजा होता है। हाँ हाँ, जख्मों की भी एक लज्जत होती है। ये कभी आपके कोई जख्म हो जाए और ठीक होने के करीब आए तो आप उसे छेड़ के देखें, उसकी भी एक लज्जत, दुखों का भी एक मजा। सुखों में तो लोगों को रोना नहीं आता, जो बड़े सुखी होते हैं वो तो काबे जाके नहीं रोते। नाराज ना होइएगा मुझसे, उनको तो मदीने जाके रोना नहीं आता। ये दुख एक ऐसी चीज है जो बंदे के दिल को नरम रखते हैं। ये आजमाइश एक ऐसी चीज है जिसमें नफसानी कुव्वतें खत्म होती। कोई ना कोई आजमाइश इंसान के साथ रहे तो अल्लाह के हुजूर हाजिर रहता है। दुखों को, बीमारियों को, तकलीफों को कभी भी बुरा नहीं जानना चाहिए। ये तो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं, दिलों को नरम कर देती। जिनको हम बाज़-औक़ात बड़ी आजमाइश समझ रहे होते हैं, वही तो खैर बन जाती। हजरत जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद अलील हो गए, शदीद बीमार है, 16 साल गुजर गए बीमारी में। तो आपकी अहलिया ने एक दिन आपसे कहा, अल्लाह के नबी हैं, दुआ ही मांग लें, अल्लाह शिफा दे दे। तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया से फरमाने लगे, शिफा कितना अरसा रही है? उन्होंने कहा 60 साल। फरमाया बीमारी को कितना अरसा हुआ? का 16 साल। फरमाने लगे, जरा बीमारी को भी 60 हो लेने दे, फिर दुआ मांग लेंगे। हो लेने दे जरा 60 साल। अल्लाह की रजा पे राजी रहने का फैसला किया। आपकी जुबान मुबारक से ये जुमले निकले कि 60 साल हो जाएंगे तो कर लूंगा दुआ, अल्लाह ताला ने उसी वक्त शिफा अता फरमा दी। ठीक हो गए जनाब अय्यूब। कुछ दिन गुजरे ना तो आपकी अहलिया ने एक सवाल पूछा, कहने लगी, अय्यूब ये बताइए, आपने बीमारी भी देखी, शिफा भी देखी, बीमारी ठीक थी कि शिफा? तो आप फरमाने लगे, सारे दिन ही अल्लाह के हैं, जिस हाल में रखे ठीक है।
वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मैं सारे दिन उसके हैं। लेकिन फरमाने लगे अगर तुम मुझसे पूछो ना मेरी जाती राय, तो बीमारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा यूं बीमारी अच्छी थी? आप फरमाने लगे जब मैं बीमार था ना तो 24 घंटे में एक बार मेरा रब मेरा हाल पूछता था। फरमाया 12 घंटे तो इस मजे में गुजर जाते थे कि रब ने हाल पूछा, और फिर अगले 12 घंटे मैं इंतजार करता था कि मेरा रब दोबारा कब हाल पूछेगा। तो मैं 24 घंटों की लज्जत नहीं बता सकता जो उसके हाल पूछने से तारी होती। तो फरमाया शिफा तो मिल गई है पर अब वो हाल तो नहीं ना पूछता। अब वो मेरे भाई इस बीमारी में जो लज्जतें हैं, जो करम नवाजियां हैं, जो रहमतें, उनको भी तो देखे। अपने करीम रब की रजा पे राजी तो रहे। खबर मशहूर हो गई थी इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी ये खबर इरशाद फरमाई। पता मौला अली को भी था, सैयदा पाक भी जानती थी, इमाम हुसैन भी जानते थे। ये खबरें रही हैं ना। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हैं, जनाब उमर खड़े हैं, हजरत उस्मान खड़े हैं ओहद पहाड़ पर, तो पहाड़ हिलने लगा। आप देखिए ना, सही हदीस में मौजूद है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। तो हुजूर ने बता दिया ना कि जनाब उमर भी शहीद होंगे, जनाब उस्मान भी शहीद होंगे। लेकिन क्या एक दफा भी हुजूर ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह इन्हें शहादत से बचा? माज़अल्लाह कोई दुआ मांगी कि ये शहीद ना हो, कत्ल ना किए जाए? ये तो शहादत है। इमाम हुसैन को पता है, मौला अली को पता है, सैयदा फातिमा को पता है, ये खबर मशहूर है, ये शहीद हो जाएंगे। और ये भी पता है कि आजमाइशें आएंगी। लेकिन किसी ने भी ये दुआ नहीं मांगी अल्लाह इन्हें आजमाइशों से बचा। जिसने भी दुआ मांगी है यही मांगी, अल्लाह सब्र भी अता फरमा और इस्तकामत भी अता फरमा। इस बात को समझे आप कि आप बच्चे को अगर डराएंगे ना, इम्तिहान खतरनाक होते हैं, इम्तिहान नहीं देने, तो वो तो किसी जगह कामयाब नहीं होगा। उसको इम्तिहान का खौफ न दिलाएं, उसकी तैयारी कराएं, उसकी जहन साजी करें कि इम्तिहान देना है। उसको ये शऊर दें कि बेटा कामयाब होना है। हमने डरा दिया है बच्चों को, हमने उन्हें इस तरह का बना दिया है कि वो सहमे रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हजारों सैकड़ों लोगों को रोज जीटी रोड से गुजरना पड़ता है, लाखों करोड़ों लोग गुजरते होंगे। अल्लाह माफ करे को सबका एक्सीडेंट तो नहीं ना हो जाता। तो अगर आप बच्चों को छुपाते फिरें कि रोड पे नहीं चढ़ना, भाई उन्हें आप गाड़ी सही चलानी सिखाएं, उम्र के मुताबिक उनको सवारी दें, उनकी ट्रेनिंग सही कराएं, उन्हें कहें कि ये ट्रैफिक के कवानीन है, इनकी पाबंदी करो। लेकिन उन्हें ये खौफ ना दिलाएं कि रोड पे नहीं जाना, ये खौफ ना दिलाएं उन्हें कि हमने इस राह से गुजरना नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। ओ भाई इस तरह तो सांप से डरता डरता रस्सियों से भी डरने लगेगा। अल्लाह जो फैसला कर दे उस फैसले पर पूरी तरह राजी रहना है। हमारे मिजाजों में मकामे तस्लीम और रजा नहीं है। ये मोमिन दयानतदार क्यों होते थे? करोड़ों रुपया एक शख्स का सामने पड़ा है और बंदा वो है जिसने सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन वो करोड़ों रुपए पे नजर नहीं डालता था। क्यों? कि वो अल्लाह के फैसले पे राजी था। वो कहता था ये चाहे करोड़ों है पर मेरा नहीं है। आज लोग लोगों का माल देख के साजिशें नहीं करते, शरारतें नहीं करते, लालच नहीं पैदा करते, चोरी डकैती धोखा फरेब फराड क्या क्या चाले नहीं चलते। अगर ये अल्लाह के फैसले पे राजी रहे कि रब ने जो मेरे लिए रखा है वही मेरा हक है, तो कभी इनकी तबीयत में ये बात पैदा ना हो कि हमने धोखा देना है, फ्रॉड करना है, फरेब करना है। आप मकाम में तस्लीम और रजा पे आ जाएं। ढेर सारे लोग हैं जो जहां खड़े हैं वहां राजी नहीं, सामने वाला उन्हें बड़ा खुश नजर आता है, बड़ा खुश, यार मैं बड़ी तकलीफ में हूं, ये फलाने शोबे वाला बड़े सुकून में। तो भाई कभी उससे भी तो पूछ के देखना, उससे पूछ, वो कहेगा जितने कांटों पे मैं बैठा हूं दूसरा है कोई नहीं। हम जो काम कर रहे होते हैं ना उस काम का मजा नहीं लेते, हमें वो करना है जो सामने वाला कर रहा है। भाई आप जो कर रहे हैं उसको मजा लेके करें, मकामे तस्लीम और रजा पे रहें। वो जो सामने वाला कर रहा है अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है वो करेगा। और यही
بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اپنا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا حق نہیں، اس طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا نصیبہ نہیں۔ تو اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے رب سے ہر وقت راضی رہنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو گے نا تو زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، اتنا اطمینان آ جائے گا، لہجوں میں اتنا ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی شخصیت سنجیدہ ہو گئی ہے، وزادار ہو گئی ہے، آپ کے مزاج کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاص کمالات رکھ دیے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہیں گے، تو پھر آپ نتیجہ اس کا دیکھ لیجئے گا، ہر وقت کی بے چینی، بے قراری، الجھاؤ اور طبیعت کے اندر اضطراب، یہ آپ کو بے چین رکھے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر تھوڑا سا یہ والا فیصلہ لے آئیں، آپ دیکھیں نا، انداز دیکھیں، 14 لوگ شہید ہو گئے تھے بدر میں، ان میں سے تو کوئی کسی صوبے کا گورنر نہیں بنا، انہوں نے تو مکہ کو فتح ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے تو روم کو، یمن کو، شام کو فتح ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان 14 لوگوں کا خون بنیاد بنا تھا کہ اللہ نے اسلام کو طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائیں۔ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے کہ آپ نے یہاں جان دینی ہے، انہوں نے پیش کی۔ بعد میں عروج آیا، کمال آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے مدد کی، فتح آ گئی۔ لیکن ان لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ڈٹنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو سب لوگ، میں اکثر کہتا ہوں، یہ تحریک ختم نبوت پر لوگ کلام کرتے ہیں تو قائدین کا، علماء کا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بڑی خدمات سر انجام دی، لیکن جو ان کے پیچھے لوگ تھے، جو کوششیں کرتے رہے، جو عوامی طاقت تھی، ان سب کی ہمتیں بھی شامل ہیں۔ میں الحمدللہ آیا ہوں یہاں اور سیدھا آ کے بیان کر کے نکل کے جا رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ میری کاوش نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ آج ہی رات کو سڑک پہ پوسٹر لگاتے رہے، دن کو یہاں آتے رہے، رات جاگتے رہے، محنت کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے، الجھتے رہے، یہ تو ان لوگوں کی کاوش ہے، یہ ان لوگوں کا کمال ہے۔ ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ جب تک آپ اپنے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں لاتے اور چھوڑ دیں دوسروں کا کام اپنے کھاتے میں ڈالنا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں، اس سے بھی بے چینی پیدا ہوتی۔ ہم نے جو کیا ہے ہم اس حد تک رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کریں۔ یقین کرو، اللہ کا فیصلہ کیسے ماننا ہے، اس کی اگر کسی نے صحیح تصویر دیکھنی ہے تو واقعہ کربلا کو دیکھیں۔ یعنی کائنات کے وہ لوگ جن کا خاندان بھی سب سے اونچا ہے، حسب بھی سب سے اونچا، نسب بھی سب سے اونچا، کمال بھی سب سے اونچا، وزاداری بھی سب سے اونچی، علم، فضل، شہرت، عزت، وقار، شرافت، نجابت، ہر چیز میں وراء الورا ہے، لیکن ان کی کیفیت میرے عزیز یہ ہے کہ امام علی مقام کے سامنے ان کی ساری اولاد شہید ہو گئی۔ یہاں نا اس اتنے بڑے مجمع میں کسی کی کٹی ہوئی انگلی پھینک دی جائے نا، انگلی کا ٹکڑا انسانی انگلی کا، تو لوگ خوف سے بھاگ جائیں۔ ہم باتیں سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا عجیب منظر ہے۔ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے بازو کٹے، پورے پورے بازو کاٹ ڈالے گئے تو کیسا منظر ہوگا؟ اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیا گیا، باقی جسم اتھر کربلا میں پڑا ہے، اور سر بھیج دیا گیا دمشق میں، تو کیسی منظر کشی ہوگی۔ لیکن امام حسین سے لے کر جناب زینب تک، اور امام حسین سے لے کر امام زین العابدین تک، آپ کو جو بندہ بھی ملے گا رب کی رضا پہ راضی ملے گا، کسی جگہ وہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رب کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ جب تک نانا کے کندھوں پہ تھے تب بھی راضی ہیں، اور جب گھوڑے کی پشت پہ ہیں تب بھی راضی ہیں، اور جب مدینے سے پردیسی ہو کے نکل رہے ہیں پھر بھی راضی ہیں، اور جب سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیے گئے ہیں تب بھی راضی ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ
ان سے راضی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو واقعہ کربلا اس انداز میں سنایا جائے کہ ان کے اندر جرت پیدا ہو, جرت اظہار پیدا ہو, حق کا جذبہ پیدا ہو. امام حسین کی شہادت اس لہجے میں کبھی نہ سنیں نہ بیان کریں کہ جس سے کوئی کمزوری اپنی طبیعت میں پیدا ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جرت کی علامت. امام حسین کا تو کسی نے کہا تھا سناؤ اپنے بچوں کو کہانی خیبر و خندق کی, علی کی بات سن کر دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. خوف دور ہوتا ہے مولا علی کی باتیں سن کر. تو اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ اپنے بچوں کو لائیں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں گا جسے کبھی نہ بھلائیے گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو آپ نے کبھی نہیں بھلانا, کبھی نہیں چھوڑنا کہ حق کے رستے میں آپ اکیلے بھی ہوں, آپ کے پیچھے لاکھوں ہزاروں لوگ نہ بھی ہوں, تو حق پھر بھی حق ہوتا ہے. ہمیشہ کثرت جو ہوتی ہے وہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتی. ہم نہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں کہ جو سودا مارکیٹ میں بکتا ہے وہی بیان ہم بھی دے دیتے ہیں, حق نہیں بولتے. ہم تو اپنے گھر میں حق نہیں کہتے, اپنے محکمے میں حق اور سچ نہیں کہتے, اپنے عزیزوں میں سچی بات نہیں کرتے. کیوں کہ ہم ہر طرح سے ڈپلومیس ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں رہوں. یہ انداز درست نہیں ہے. آپ سچی بات کر دیں, اثر اس میں اللہ پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے.